سجدے تڑپ رہے ہیں، آؤں تیرے حرم میں، آؤں تیرے حرم میں، سر بندگی جھکانے، اللہ 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 اللہ۔ خوبصورت ماشاء اللہ۔ ویلکم بیک ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں صبح بخیر وائب کے ساتھ میں۔ یقیناً آپ سب کی صبح بہت ہی اچھی اور بہت ہی خوبصورت ہو رہی ہوگی، اور ابھی اس حمد باری تعالیٰ سے تو اور اچھی اور بہت ہی خوبصورت ہو گئی ہوگی۔ ابھی جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی نظر ہیں ماشاء اللہ سے، اور بہت سارے آپ ان کو چینلس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ نعت پڑھ رہی ہوتی ہیں، بہت اچھی آواز ہے اور میرے شو پہ بھی آتی رہتی ہیں۔ آج پھر ان کو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو کے اوپر۔ السلام علیکم نظہت، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ دیان کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویکیشنز انجوائے، صحیح بات ہے۔ اور یہ ویکیشن وہاں سے اماؤں کی بھی ویکیشنز ہوتی ہے؟ اچھا ماشاء اللہ، اتنی خوبصورت نظہت آپ نے حمد پڑھی اور اب آپ ماشاء اللہ اس کو پراپرلی سیکھ بھی رہی ہیں۔ الحمدللہ، جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ سیکھنے کا پروسیس میں نے ابھی چند دن پہلے ہی شروع کیا ہے۔ بس ویسے پڑھتی تھی خود سے، لیکن ظاہر ہے دیکھیں جب کسی کام میں آپ کو پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے سپرویژن کی، تو اس کے لیے میں نے ابھی ایک استاد جو ہیں ماشاءاللہ صغیر احمد میر صاحب، میں ان کی زیر پرستی سیکھ رہی ہوں۔ باقی اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ بالکل بالکل۔ اب لائک بچپن سے شوق تھا نعت پڑھنے کا، میلاد میں اس طرح سے جانے کا؟ شروع سے اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر سٹیج پہ، ہر لیول پہ تو پڑھا ہے، ہمیشہ اسکول کے ہر ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ ہاں، تو اس وقت کیوں نہیں سوچا کہ اس کو پراپر سیکھوں؟ اور مجھے اتنا اچھا لگا جب نظہت کی میرے پاس کال آئی، نظہت نے مجھے بتایا کہ جی ہاں لائک میں نے میں نے ماشاء اللہ سے سیکھنا شروع کر دیا، تو مجھے اتنا اچھا لگا تھا آپ کا وہ کہنا کہ کوئی بچہ نہیں بتا رہا ہوتا، اور ایک اتنا انٹرسٹ لے کے آپ نے بتایا کہ جی ہاں میں نے اس کو سیکھنا شروع کر دیا۔ اس لیے کہ سیکھ کے میں بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوں، کیونکہ آپ جب سن کے اس کو کاپی کرتے ہیں نا تو آپ کو اس کی پتہ نہیں ہوتا، مطلب آپ لرن نہیں کر رہے ہوتے، یو جسٹ کاپنگ۔ کہ اب جب میں سیکھ رہی ہوں تو مجھے بہت کچھ پتہ چل رہا ہے اس میں کہ کیسے اتارتے ہیں، کیسے چڑھاتے ہیں، لے انترا استائی، تو یہ سب سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے۔ اور ہر کام میں تو کہتی ہوں کہ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بالکل بالکل۔ اچھا نظہت، آج میں نے لوگوں سے بھی ایک چیز پوچھی، اور آپ بھی ایک مدر ہیں اور لائک ماشاء اللہ 2 بیٹے ہیں آپ کے، الحمدللہ، تو میں نے لوگوں سے بھی کہا کہ مجھے بتائیں کہ ہم بڑے آرام سے قسمیں کھا لیتے ہیں، وعدے کر لیتے ہیں، ہے نا، اور یہ چیز وہاں سے بچپن سے ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اسکول لائف سے یہ چیز اسٹارٹ ہوتی ہے کہ جی قسم کھا لی ہم نے، اور پھر بہت بڑی بڑی قسمیں کھا جاتے ہیں اور پھر اس کو پورا نہیں کرتے، تو کتنا غلط ہے۔ اور ایک ایز اے مدر بھی مجھے بتائے گا کہ آپ کیا ٹریننگ کر رہی ہیں اپنے بچوں کی، اور ویسے بھی آپ بتائیں، جنرل بھی بتائیں کہ کتنا غلط ہے۔ بالکل، یہ مطلب یہ غلط بات اس سینس میں کہ اگر آپ نے کھا لی ہے تو یو ہیو ٹو ڈو اٹ، آپ کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں پورا کر سکتے تو پھر جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ تو میں بھی اپنے بچوں کو یہی بولتی ہوں، اول تو میں ان کو قسم کھانے دیتی نہیں ہوں، بچے ہیں لیکن سب کچھ مطلب سارا ٹائم گھر میں تو اسپینڈ نہیں کرتے۔ دیکھیں وہی میں نے کہا کہ اسکول لائف سے اسٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ اسکول میں آپ کی گیدرنگز ہیں، اور اسکول میں ہی ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جی ہر بات میں پرومس کر لیا، کل پکا پرومس کل تو لا کے دے دوں گا، یا جو بھی بات ہے ہم ایزیلی کر جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے پتہ ہے ٹریننگ آپ کے گھر سے بھی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر مدر پیرنٹس کوئی بچوں سے پرومس کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے یا یہ لے دیں گے یا وہاں جائیں گے، اور آپ وہ پورا نہیں کر پاتے ہو، تو پھر بچے آپ سے کوشچن کرتے ہیں نا کہ آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا، آپ نے پورا نہیں کیا۔ بہت شارپ ہوتے ہیں، تو اس سے وہ لرن یہ کرتے ہیں کہ نو پرابلم، اگر ہم کسی سے کمٹ کر لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں اور پورا نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا کال ہے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی، صبح بخیر۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ صبح بخیر، آپ کو جمعہ مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہے جی جمعہ۔ کیا کہیں گی؟ جی بس میں آپ کو ایک نعت سنانا چاہوں گی۔ ہاں ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دل میں ہے یاد محمد،
میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر وہ گزر جائیں گی رخ بدل کر وہ گزر جائیں گی رخ بدل کر نا خدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ میرے دل میں ہے یاد محمد سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت ہی اچھی آواز. آپ سیکھ رہی ہیں اس کو پراپر یا نہیں؟ جی نہیں میں خود ویسے خود شوق سے گاتی شوق سے گاتی ہیں، چاہے پڑھتی ہیں. چلے ٹھیک ہے، تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کرنے کا. اچھا نصرت، ہمیں دوسری نعت کون سی سنا رہی جی ہیں؟ بالکل. الہی روضۂ خیر بشر تک جب چلی جاؤں الہی روضۂ خیر بشر تک جب چلی جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں تو ایک سجدہ کروں روضۂ خیر بشر تک جب چلی جاؤں الہی روضۂ خیر بشر تک جب چلی جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں کبھی روضے سے منبر تک کبھی منبر سے روضے تک کبھی روضے سے منبر تک کبھی منبر سے روضے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی میں بس گزر جاؤں
ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی میں بس گزر جاؤں. نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں. نجات آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں. کہ طیبہ جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں. جمال کوچے جانا کی میں ہر دم بلائیں لوں. جمال کوچے جانا کی میں ہر دم بلائیں لوں. تماشا بن کے رہ جاؤں مدینے میں جدھر جاؤں. تماشا بن کے رہ جاؤں مدینے میں جدھر جاؤں. دعا ہے تیری امت کی تیرے روضے پہ جب آئیں. دعا ہے تیری امت کی تیرے روضے پہ جب جائیں. تڑپ کر جان دے دے اور پھر واپس نہیں آئیں. تڑپ کر جان دے دے اور پھر واپس نہیں آئیں. الہی روضۂ خیر بشر تک جب چلی جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے گزر جاؤں. آمین. بہت ہی اتنی خوبصورت. واقعی یہ کس کی نعت ہے مجھے بتاؤ. مجھے بیسیکلی اس کے رائٹر کا تو نہیں معلوم ہے، لیکن یہ نعت جب میں اسکول میں تھی نا تو میری ایک فرینڈ پڑھا کرتی تھی. اچھا. تو اتفاق کی بات ہے، یہ بہت پرانا کلیکشن ہے. اچھا. لیکن اس کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں. یہ دعائیہ نعت ہے بیسیکلی. بالکل. تو وہی والی بات کہ جیسا ابھی آپ مجھے بتا رہی تھی کہ میں شاعری پہ آپ بہت زیادہ فوکس کرتی ہیں، تو شاعری کا اچھا ہونا اور پھر اس کو اسی طرح سے پڑھنا یہ کتنا ضروری ہوتا ہے؟ بہت ضروری ہوتا ہے نا، کیونکہ بیسیکلی نعت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہے ہوئے الفاظ جو ہیں انہیں نعت کہتے ہیں. اور جب ہم ان الفاظوں کو سر اور لے کی شکل دیتے ہیں، خوبصورت آواز مل جاتی ہے، تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. اور پھر دل سے پڑھی جا رہی ہے. اور جب دیکھو جب شاعری اچھی ہوگی، جب ورڈنگز اچھی ہوں گے تو انسان آٹومیٹکلی اس کی دل کی آواز بالکل بالکل ہے نا، یہ ہر ایک کی دل کی آواز ہے جو بھی آپ نے پڑھی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی انسان جو ہے نا اس میں انوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور